لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو اپنے من کو مانند خشک لکڑی کے جلاؤ اور اندر سے اس طرح پکار پیدا کرو جس طرح بچہ مصیبت کے وقت ماں کو پکارتا ہے۔ حاجت مندوں کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ جس نے دنیا کی طرف منہ کیا اور خالق سے پشت کر لی، اس نے اپنا سب کچھ گوا دیا اور حاصل بے مراد رہا۔ امتحان ہمیشہ گھٹن ہی ہوتے ہیں، اس میں آسانی چاہتے ہو تو کبھی بھی امتحان کے وقت گھبراہٹ اور بے چینی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ اگر کسی کو خوشی دے سکتے ہو تو اس کام میں ہرگز دیر مت کرو، کہ انسان کی زندگی میں حقیقی خوشیاں بہت ہی کم ہیں جو دوسروں کو خوشی دینے سے ملتی ہیں۔ اصل فائدہ تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچا کر نہ حاصل کیا جائے۔ دنیا میں ہونے والے نقصانات کی پرواہ نہ کر اس بات کی فکر کرو کہ آخرت میں خسارہ نہ ہو جائے۔ اگر انسان کے اندر سکون ہو تو دوسروں کی تلخ و تند باتیں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اپنی سوچ کو ہمیشہ صاف رکھیں، منفی سوچ برائی کو جنم دیتی ہے۔ جس نے اپنی بیوی سے نرم خوئی اختیار کی، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا پائی۔ ذرہ بھر شک منزل یقین کو کھوٹا اور خراب کر دیتا ہے۔ پروانے جیسا عشق حاصل کرنے کے لیے ریاکاری کا خول اتارنا پڑتا ہے۔ شک اور یقین کے درمیان بہت زیادہ فاصل ہے، اس کو مٹا کر یقین کامل حاصل کرنے کا نام ہی ولایت ہے۔ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے، مایوس کبھی مت ہونا۔ یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی خداوند کریم اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے۔ ہر حال میں شکر کرو۔ جب سب کچھ اچھا جا رہا ہو اس وقت شکر کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایک صوفی نہ صرف ان باتوں پر شکر گزار ہوتا ہے جن میں اس کے ساتھ عطا اور بخشش کا معاملہ گزرے، بلکہ ان تمام باتوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے جن سے اسے محروم رکھا گیا، عطا ہو یا منع، ہر حال میں شکر۔ جو حالت نزا میں ہو اس میں بھی جینے کی امنگ اور تڑپ موجود ہوتی ہے۔ اگر ارادے کی پختگی ہو تو ناممکن کو ممکن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ندامت کے آنسو برائی سے نفرت کی نوید دیتے ہیں۔ اگر احساس زندہ ہو تو برائی کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنے فہم و ادراک کی گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ قرآن کے فہم کی 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری معنی، اور زیادہ تر اکثریت اسی پر قناعت کیے ہوئے ہیں۔ دوسرا درجہ باطنی معنی کا ہے۔ تیسرا درجہ ان باطنی معنوں کا بطن ہے، اور چوتھا درجہ اس قدر عمیق معنوں کا حامل ہے کہ زبان ان کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہ ناقابل بیان ہے۔ علماء فقہا شریعت کے احکامات پر غور و خوض کرتے رہتے ہیں۔ جس نے اپنے استاد مرشد کا حق فراموش کر دیا اس نے اپنے آپ کو گوا دیا۔ دوست کہنا آسان اور ساتھ نبھانا مشکل، اور دوستی کے دعوے پر پورا اترنا مشکل ترین ہے۔ آرام دنیا سے مراد عقل کی گمشدگی اور جہالت کی افزائش ہے۔ اگر خطرات کی نگہداشت چاہتے ہو تو زبان بند رکھو۔ ایک بلند و برتر ذات اور ہر طرح کے نقص سے پاک خدا سے محبت کرنا بظاہر تو آسان سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ انسان اپنے بنائے ہوئے جنس سے محبت کرے، جن میں ہر طرح کی کمزوریاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھو کہ انسان اسی کو جان سکتا ہے جس سے وہ محبت کرنے پر قادر ہو۔ محبت کے بغیر کوئی معرفت نہیں ہوتی۔
جب تک ہم اللہ کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھتے تب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ سے حقیقی طور پر محبت کر سکیں اور اس کو جان پائیں۔ کسی پر احسان کرنا نیکی ہے اور نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے ہی رکھنی چاہیے۔ کم گوئی اپنانے سے عورت کی حیا کا پردہ قائم رہتا ہے۔ منافقت یہ ہے کہ دل ریا سے بھرپور ہے اور اخلاص الہی سے خالی ہے۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں فکر مند رہنا چھوڑ دو، کیونکہ جنت اور دوزخ یہی ہے، اسی لمحے موجود میں۔ جب بھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں جنت کا ایک زینہ طے کرتے ہیں، اور جب بھی نفرت، حسد اور جھگڑے میں پڑتے ہیں دوزخ کی لپیٹوں کی زد میں ہوتے ہیں۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی دوزخ ہو سکتی ہے؟ جب کوئی شخص اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ احساس پائے کہ اس سے کوئی بے حد غلط اور برا کام سرزد ہو گیا ہے، اس شخص سے پوچھ کر تو دیکھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ دوزخ کسے کہتے ہیں اور کیا اس سے بھی بڑی کوئی جنت ہو سکتی ہے۔ جب کسی شخص پر خاص لمحات میں بہت سکونیت نازل ہوتی ہے، جب اس پر کائنات کے دریچے کشادہ ہوتے ہیں اور انسان اپنے رب کے ساتھ قرب کی حالت میں ابدیت کے اسرار سے ہمکنار ہوتا ہے، پوچھو اس شخص سے، وہ تمہیں بتائے گا کہ جنت کیا ہوتی ہے۔ جو بندہ تیری پرواہ کرے تو اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ تو بھی اس کا پورا پورا خیال رکھ۔ مطلبی اور خود غرض کا کوئی بھی سچا دوست نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خود بھی کسی سے سچی دوستی نہیں نبھاتا۔ عاشق الہی سے درد دل طلب کر تاکہ تیری اصل زندگی کا آغاز ہو جائے۔ اخلاص عشق سے بہتر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ راہ عشق میں ایسا کوئی مسافر نہیں گزرا جسے اس راہ نے کچھ نہ کچھ پختگی نہ عطا کی ہو۔ جس لمحے تو محبت کی تلاش کا سفر شروع کرتا ہے تمہارا ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ دل کی آنکھ کھل جانے سے بندہ مومن کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ دل مولا وہ دل ہے جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے خیال میں مگن رہے۔ معرفت یہ ہے کہ انسان کے اندر افعال ربانی پیدا ہو۔ نکاح نہ کرنے والا شرمگاہ کو بچا لے، مگر نظروں کو بچانا اس کے لیے نہایت مشکل ہے۔ پروردگار کی سلطنت میں انسان کو بہت خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ نے کہا، اور میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس قابلیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا خلیفہ بن سکے۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تمہارے اعمال اس کے خلیفہ جیسے ہیں؟ یاد رکھو کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رحمانی روح کو جو ہم میں پھونکی گئی ہے اس کو اپنے اندر دریافت کریں، پہچانیں اور اس کے ساتھ جئیں۔ شک کا ایک ذرہ بھی آئینہ یقین کو پاش پاش کر کے انسان کو ذلتوں کے اندھیروں میں گم کر دیتا ہے۔ ہمسائے کے ساتھ احسان نہایت ہی احسن بات ہے۔ حرام لقمہ راہ مستقیم سے کوسوں دور کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں ایک یکسانیت اور ہمواریت ہمیں آگے لے کر نہیں جاتی، بلکہ مخالفت اور تضاد آگے لے کر جاتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی متضاد امور ہیں وہ سب ہم میں سے ہر ایک کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کے کافر سے ضرور ملے، اور ایک کافر کو بھی اپنے اندر کے خاموش مومن کو دریافت کرنا چاہیے۔ ایمان ایک دریچی سفر ہے جس کے لیے اس کے مخالف یعنی بے یقینی کا ہونا لازم ہے، تا وقت کہ انسان کامل کے مقام تک جا پہنچے۔ کامل مرشد وہی ہے جو سیدھی راہ دکھلائے اور اس پر چلنے کی ترکیب بتائے۔ حق کو پانے کے لیے کیف و شوق کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔
اور سچے لوگوں پر نزا کا عالم طاری نہیں ہوتا، وہ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا اس برفانی پہاڑ کی طرح ہے، جہاں بلند کی گئی ہر آواز پہاڑ سے ٹکرا کر بعض گشت کی صورت میں واپس ہم تک پہنچتی ہے۔ جب بھی تم کوئی اچھی یا بری بات کرو گے، وہ تم تک واپسی ضرور پلٹ کر آئے گی۔ چنانچہ اب اگر تم کسی ایسے شخص کے لیے برے کلمات منہ سے نکالو جو ہر وقت تمہارا برا سوچتا رہتا ہے، تو یہ اس معاملے کو اور بھی گمبھیر بنا دے گا، اور تم منفی قوتوں کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں گھومتے رہو گے۔ بجائے اس کے کہ تم اس کے لیے کچھ برا کہو، 40 دن تک اس کے لیے اچھا سوچو اور اچھی بات منہ سے نکالو۔ تم دیکھنا کہ 40 دن بعد ہر شے مختلف محسوس ہوگی، کیونکہ تم پہلے جیسے نہیں رہے اور اندر سے تبدیل ہو گئے۔ آنکھوں کے گرد کھیرے کا عرق اور لیمو کا عرق لگا کر سو جاؤ، 80 سال تک آنکھوں کے سیاہ ہلکے نہیں آئیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤ کو اور رویے کو تبدیل کر دیں، تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ تم اپنے آپ کے ساتھ رواں رکھے ہوئے ہو۔ جب تک تم اپنے آپ سے پورے خلوص سے اور پوری طرح محبت کرنا نہیں سیکھتے، بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو۔ اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کانٹے کے لیے بھی شکر گزار رہو جو تمہارے راستے میں پھینکا جائے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر عنقریب پھول بھی نشاور ہوں گے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو دن میں کسی بھی وقت 100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ 11 دن یہ وظیفہ کر لو، یقین مانو غیب سے رزق کے دروازے کھولیں گے اور جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ اگرچہ زندگی پیش قیمت ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کے نزدیک اپنی زندگی کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ دل کی آنکھ سے دیکھنا حقیقت اور ظاہری آنکھ سے دیکھنا فریب نظر ہے۔ رات کو عبادت میں جو لطف آتا ہے وہ دن میں نہیں آ سکتا۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے وہ خوبصورتی کا پیکر بن جاتا ہے۔ آخرت میں تبھی فائدہ ہوگا جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی ہوگی۔ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔